بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتا ہوں اس چینل میں۔ روحانیت میں جب آزمائش ہوتی ہے تو عام طور پہ انسان یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے یا یہ کوئی شیطان کا وار ہے۔ کیونکہ ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ کی آزمائش کو کبھی انسان شیطان کا وسوسہ سمجھتا ہے اور شیطان کے وسوسے کو اللہ کی آزمائش۔ اس چکر میں صحیح راستے سے روحانیت کا جو اصل راستہ ہے اس سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ پہ جو بھی آزمائش چل رہی ہے وہ رحمانی ہے یا شیطانی۔ دیکھیے جناب، شیطان کبھی بھی اس کو نہیں راستے سے ہٹاتا جو اس کا اپنا کام کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا بندہ جو جھوٹ بھی بولتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے، اس میں معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ ساری پائی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیں، کیا ابلیس اس پہ اپنی انرجی ویسٹ کرے گا؟ کیا ابلیس یہ چاہے گا کہ اس کے پیچھے محنت کروں، اس کو وسوسے دوں، اس کو راستے سے ہٹاؤں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے وہ انسان وہ کر رہا ہے، تو اس کو ڈسٹرب کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اس پہ وسوسے کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ کہے گا یہ میری جماعت کا ہے، میں کیوں اس پہ خواہ اپنی انرجی ویسٹ کروں۔ تو شیطان کس پہ حملہ کرے گا؟ شیطان ہمیشہ اس پہ حملہ کرے گا جو متقی ہوگا، جو اللہ کی بتائے ہوئے قانون پہ چلے گا، جو اللہ کی شریعت کو فالو کرے گا، جو اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائے گا اور یہ سوچے گا کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب ایسے متقی، پرہیزگار، روحانیت والے لوگ، ان کو بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان پہ جو آزمائش آ رہی ہے وہ شیطانی ہے یا رحمانی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اس کا سمجھنے کا بالکل ایزی طریقہ، بالکل ایزی، آپ جن پہ بھی آزمائش ہے وہ ان کو یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ ان پہ جو بھی وار آ رہا ہے، جو بھی وسوسہ آ رہا ہے، جو کچھ چیزیں آ رہی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، جب انسان روحانیت میں زیادہ آگے نکل جاتا ہے، پرہیزگاری میں نکل جاتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہوتا ہے، اور وہ ہر طریقے سے چاہتا ہے کہ وہ اس راہ سے ہٹ جائے۔ وہ بھی حملہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چھوٹی سی چیز سے اگر کام بن جائے تو توپ چلانے کی کیا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر چھری سے کام چل جائے تو توپ کیوں چلائیں؟ تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے بالکل آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وسوسے ڈالے گا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کون سے مراقبے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس سے حاصل نہیں ہوتا، ذکر بیٹھ کے کر رہے ہو، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے ذہن میں وہ ڈالے گا۔ مطلب اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا اسٹارٹ ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر اس کے نفس پہ جا کے
اس کو پکڑے گا، پھر اس میں خواہشات اٹھیں گی، اور اس کے دل میں یہ آئے گا کہ اگر یہ چھوٹا سا کام کر لوں کوئی فرق ہے، وہ خود بخود آرگیومنٹ بھی اندر شیطان دیتا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نفس کے خواہش کے حوالے سے اس کے اندر جب خواہش اٹھے گی تو اس کے ساتھ آرگیومنٹ بھی وہ اس کے پاس آئیں گے کہ نہیں، اگر یہ چھوٹا کام اگر میں کر لوں مجھے دل کی روح کی تسکین مل جاتی ہے اور کسی کا کچھ بگڑتا بھی نہیں، تو پھر کیا اس میں خرابی ہے؟ جیسے عام رواجی طور پہ سود کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا کرپشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کرپشن نہیں ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ایسی مثال کے طور پہ کوئی اگر اپنی جاب میں نہیں جاتا، جو اس کو جاب ڈسکرپشن ملی ہوئی ہے لیکن وہ جا نہیں رہا ہے، اور گھر پہ بیٹھ کے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا۔ بچے تو ویسے ہی مثال کے طور پہ اسکول میں ہیں، کوئی ٹیچر ہے وہ کہے گا بچہ تو ویسے ہی نہیں آ رہے تو میں جا کے کیا کروں۔ اس قسم کی جو باتیں چلتی ہیں، آرگیومنٹ، اس قسم کی چیزیں وہ کرتا رہے گا۔ کرپشن میں بھی ایسا ہوتا ہے، سود میں بھی ایسا ہوتا ہے، یا دوسری جو نفس کی خواہش ہے اس میں بھی وہ عجیب قسم کے منطق خود کو ہی سمجھانے لگے گا۔ تو یہ وار جو ہوتا ہے، یہ حملہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ وہ آزمائش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور مفلسی غریبی دے کر بھی آزماتا ہے، بیماری سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی رزق کی کمی سے بھی آزماتا ہے، جیسے میں نے کہا، اور رزق کی زیادتی سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رشتوں میں بھی آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں جو رزق کی ہے، بیماری کی ہے، رشتوں کی ہے، ایمان کی ہے، ان ساری چیزوں یہ آزمائش اللہ کی طرف ہے۔ لیکن جب آپ کے اندر میں آرگیومنٹس آ جائیں، یہ یاد رکھیں، صرف اللہ کی جو آزمائش ہے اور شیطان کے حملے میں آرگیومنٹ کا فرق ہے۔ وہاں پہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا، وہاں پہ یس اور نو ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز صحیح ہے اور یہ غلط۔ اللہ کی چیز، اللہ کی جو شریعت ہے وہ اسی طرح چلتی ہے، غلط اور صحیح، اس میں اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سوچے گا کہ سور کا گوشت ہمیں کیوں منع کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو چیز ہمیں دی گئی ہے، روزے، ہمیں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ سائنٹیفکلی ہمیں ہمارے جسم کی جو ڈیٹاکس ہو جاتا ہے ہمارا جسم، تو یہ ایک حکمت ہے۔ لیکن جو شیطانی عمل ہوتے ہیں یا شیطانی وار ہوتے ہیں، ان میں سارے آرگیومنٹس آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ جب بھی آپ کے اندر میں سوچ لیجئے، جب بھی آپ کے اندر میں ایسا کچھ سوال اٹھتا ہے جس میں آرگیومنٹ آ جاتا ہے کہ نہیں اس کرنے سے ایسا ہو جائے گا، یہ کرنے سے وہ ہو جائے گا، اور اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا، یہ اگر میں تھوڑا کر لوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ چیزیں جب آ جائیں آپ کے دماغ میں، اندر میں سوال اٹھنے شروع ہو جائیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وسوسہ کسی اور کی طرف نہیں، شیطان کی طرف ہے۔ شیطان جو اپنا کام کرتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا، وہ ایک پروسیس سے انسان کو چلاتا ہے، دھیرے دھیرے چل کے۔ ایسے بہت سارے قصے، کتابیں بھرے ہوئے ہیں جس میں شیطان ولی اللہ کو، روحانیت کے عظیم درجے پہ پہنچنے والے لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہے۔ قرآن شریف میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اہلیہ، ان کی جو بی بی حوا، ان کو بھی کس طرح اس نے بہکایا چھوٹی باتوں سے۔ پہلے وہ بالکل ایسی باتیں کرے گا جن میں آپ کو وزن ہی نظر نہیں آیا، آپ کہے گا اس میں وزن ہی نہیں ہے، اگر یہ مان لوں، اگر میرے اندر میں یہ چیز آ رہی ہے میں مان لوں تو اس میں تو کچھ نہیں ہوگا، کسی کا نہیں، کچھ بھی نہیں بگڑے۔ لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہوتا ہے، وہ راستہ ہموار کرتا ہے آپ کے لیے۔ جیسے پانی ہوتا ہے، پانی کے لیے چھوٹی چھوٹی جگہیں چاہیے ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جگہیں سے پانی نکلتے پھر سمندر میں جا کے وہ پانی ملتا ہے۔ تو روحانیت میں بڑا خطرہ ہوتا ہے، آپ میں سے جو بھی
تصوف اور روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں اور خود کو پرہیزگاری میں اور مومن بننا چاہتے ہیں تو یہ میری بات آپ یاد رکھ لیں، ان 2 چیزوں کو ضرور دیکھیے گا، آج نہیں تو کل ان چیزوں سے آپ کا واسطہ ضرور پڑے گا۔